جب جب جناب اسپیکر فلسطین کا ذکر آتا ہے، غازہ کا ذکر آتا ہے، it is always a sad day for the entire Muslim world, especially ان ممالک کے لیے جو سائیڈ بائی سائیڈ ہے لیکن آج تک فلسطین کا غازہ کا ہیلپ نہیں کر سکے۔ جناب اسپیکر، میں مختصر 2-3 چیزیں گزارش کراؤں گا کہ جنوری میں سیز فائر ہو گیا ہے اور مارچ میں وہ کولیپس کر گیا، لیکن جناب اسپیکر ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی، فلسطین کی انٹائر پاپولیشن وائپڈ آؤٹ ہو چکا ہے سو فار۔ اگر آپ اس کی کریٹیکل ویو دیکھ لیں، میرے پاس یونائٹڈ نیشنز کے اور منسٹری آف ہیلتھ کے غازہ کے کچھ فگرز موجود ہیں۔ اگر ان کو دیکھے تو انسان سوچتا ہے کہ فقط اس لیے کہ حماس نے اکٹھے کر لیا، اس کے جواب میں انٹائر پاپولیشن کو آپ وائپڈ آؤٹ کرو، اس کی دنیا کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، ایوری اسکول، جناب ڈپٹی اسپیکر، غازہ کا ایوری اسکول ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، ایوری کالج ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ ہر ایک یونیورسٹی، 12 یونیورسٹی غازہ کی وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہے۔ ایوری سنگل یونٹ، مور دین 200,000 ہاؤسز وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں۔ مور دین 50 ملین ڈبری وہاں موجود ہے۔ UN والے کہتے ہیں یہاں سے ڈبری ہٹاؤ تو اس پہ 20 سال لگیں گے صرف وہ ڈبری ہٹانے کا۔ جناب اسپیکر، سو پار 61,000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ منسٹری آف ہیلتھ آف غازہ کی 61,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1,11,000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں جناب اسپیکر 2/3 چلڈرن اور ایلڈرلی ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت ڈیفینیٹلی جینوسائیڈ ہے، ایک ورلڈ ہسٹری اس مرتبہ بن گیا۔ UN کی پہلی رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس وقت غازہ میں 100% پاورٹی ہے، اس وقت غازہ میں 80% لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک چیز بڑی افسوس کی بات ہے اور وہ یہ کہ جس وقت سیز فائر ہو گیا ہے، جناب اسپیکر، سیز فائر کے وقت یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ کتنے ہاؤسنگ یونٹ باقی جگہوں سے غازہ میں جائیں گے، مسلم دنیا اس کو انفورس نہیں کر سکی۔ یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ کتنے کارگو جائیں گے فوڈز کے غازہ میں، لیکن مسلم دنیا دیکھتے رہی۔ اسرائیل تو اپنے ہاسٹیجز کو لے کے چلا گیا، لیکن مسلمان دنیا اپنے بچوں کو وہاں صرف وہ ملک پاؤڈر تک وہاں پہنچا نہیں پائے۔ جناب اسپیکر، مسلمانوں کی ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ آج اس ایوان کا حال دیکھے ہم ٹوٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، آج ہماری سنسیریٹی کا اور سیریسنس سے یہ حال ہے، یہ ایوان خالی پڑا ہوا ہے۔ لیکن مثال تو لے لے اسرائیل کی، اگر اسرائیل کے خلاف بولتا ہے تو اٹھاؤ ذرا وہ پارلیمنٹیرین جو آسٹریلیا میں اٹھے اور وہ اٹھ کر کے رو پڑتے ہیں، وہ نیوزی لینڈ میں اٹھا کے دیکھو وہ رو پڑتی ہے، کینیڈا میں لوگ اٹھے وہ رو پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، جنت ہمارا میراث ہے، جنت ان لوگوں کا میراث صحیح جہاں ہیومینٹی پہ افسوس ہو تو وہاں ان کا خون ابلے۔ ہر مسلمان دنیا میں جاگیر بٹا رکھے، اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، جو اپنوں کے ساتھ ظلم کرتے، اپنوں کو توڑتے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف کیسے اکٹھے ہو؟ جناب اسپیکر، مسلم دنیا ایک کام نہیں کر سکی۔ کل آپ نے دیکھا اور کہا بھی جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ جلسہ جلوس ہو رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ جلوس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ نے جلسے دیکھے، یورانا کس کے، جناب اسپیکر، کس کے جلسے تھے؟ وہ کسی سیکٹ کے، کسی فرقے کے، کسی پارٹی کے۔ کبھی پاکستان کی کمیونٹی اکٹھی نہیں نکلی، اگر نکلا ہے تو PTI نکلی ہے، نکلا ہے تو JUI نکلی ہے، نکلا ہے تو PMLN نکلی ہے، نکلا ہے کوئی تو پیپلز پارٹی نکلی ہے، ایک امت بن کے کوئی باہر نہیں نکلا کہ ایک ہی ایجنڈا ہو کہ ہم فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیوائیڈڈ ہے۔ جناب اسپیکر، یہی وہ ڈویژن ہے جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ وقت ہے یہ ہاؤس بھی ریزولوشن پاس کرے۔ جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ UN سے مطالبہ کرے، OIC سے مطالبہ کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عرب لیگ سے مطالبہ کرے، بیکاز ایک چیز اس وقت جو مڑ رہی ہے، ایک نیا آواز لگایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب
غزہ کے لوگوں کا تو غزہ کی زمین پہ بھی کوئی حق نہیں ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے زمین خالی کرو تاکہ ہم یہاں بڑے اچھے اچھے سے بیچز بنا لیں. جناب اسپیکر, اس کے خلاف دنیا کو متحد کرنا ہوگا. کاش کوئی خان جیسا کوئی لیڈر ہوتا جو 1 سال میں 3 OIC کانفرنسز کروا بیٹھتا. آج مسلمان بغیر لیڈر کے. جناب اسپیکر, یہ ہاؤس پرزور مطالبہ کرے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور مسلمانوں سے کہ اپنے بلاک کو مضبوط کر لو. فار گاڈ سیک, باقی چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن انسانیت کی خاطر تو اکٹھے ہو جاؤ. تھینک یو جی. شکریہ.